کہ منتخب حکومت نے آئینی مدت پوری کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم کے دستخط کے بعد قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے۔ سمری ایوان صدر بھجوائی گئی ہے۔ منتخب حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے دستخط کے بعد قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری ایوان صدر کو بھجوا دی گئی ہے۔ صدر 48 گھنٹے کے اندر اگر دستخط نہیں کرتا تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی، جبکہ سمری وزیر اعظم کی جانب سے بھجوا دی گئی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلی ٹوٹنے کے 90 روز میں انتخابات کرانا ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس متعلق آج اہم ملاقات ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی۔ شہباز شریف نگران وزیر اعظم کی تعیناتی تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہیں گے۔ منتخب حکومت کی جانب سے آئینی مدت پوری کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی۔ صدر نے سمری پر دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی از خود تحلیل کر دی جائے گی، جبکہ آئین کے مطابق اسمبلی ٹوٹنے کے 90 روز میں انتخابات کرانے ہوں گے۔ منتخب حکومت نے آئینی مدت پوری کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل پر سمری پر دستخط کر کے صدر کو بھیجے گئے تھے، جس پر اب صدر نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ اسمبلی اب تحلیل ہو چکی ہے۔ منتخب حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کر لی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر کے صدر کو بھیجے گئے تھے، اور اب صدر کی جانب سے بھی دستخط کر دیے گئے ہیں۔ صدر کے پاس 48 گھنٹے تھے، اگر وہ دستخط نہ کرتے تو اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی، لیکن اب صدر کی جانب سے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ منتخب حکومت کی جانب سے اپنی آئینی مدت پوری کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر کے صدر عارف علوی کو بھجوائے گئے تھے، جس پر اب صدر کی جانب سے بھی دستخط کر دیے گئے ہیں۔ آئین کے مطابق اسمبلی ٹوٹنے کے 90 روز بعد اب انتخابات کرانا ہوں گے، جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی اہم ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف نگران وزیر اعظم کی تعیناتی تک وزارت عظمیٰ پر رہیں گے۔ منتخب حکومت کی جانب سے اپنی آئینی مدت پوری کر لی گئی ہے۔ صدر کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو یہ سمری دستخط کے لیے بھیجی گئی تھی، جس پر صدر نے دستخط کر دیے ہیں۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا، عارف علوی کی جانب سے بھی دستخط کر دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، جو 15ویں جو قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے، اور اس میں جو وزارت پارلیمانی امور کی طرف سے جو آرٹیکل 58 کا سہارا لیا گیا اور اس کے تحت ایڈوائس بھجوائی گئی وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے پھر اس کے مطابق جو ہے اسی جو پارلیمانی امور کی جو سمری تھی اس کے مطابق جو ایڈوائس تھی اس کے مطابق سمری جو ہے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وقت سے قبل جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوائی، اور جو وزارت پارلیمانی امور ہے ان کی جانب سے جو آرٹیکل 224 کے تحت جو عبوری جو سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے بھی استدعا کی گئی تھی، جس کو وزیر اعظم نے جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب آرٹیکل 58 کے تحت کے تحت ہی جو صدر مملکت جو کہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے ایوان صدر میں، اور جس طرح کے چیماگوئیاں تھی پاور کوریڈورز میں کہ شاید 2 دنوں تک لٹکایا جائے، اور 48 گھنٹے کا جو ٹائم وقت تھا اس وقت تک شاید دستخط نہ کریں، لیکن جیسے ہی ایوان صدر سمری پہنچی تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وہاں پر نہ صرف دستخط کیے بلکہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سمری جو ہے واپس پی ایم ہاؤس کو بھی اس کے حوالے سے انٹیمیشن جو ہے وہ بھجوا دی ہے، اور صدر مملکت کے دستخط کرنے کے ساتھ ہی جو 15ویں جو قومی اسمبلی تھی وہ اب تحلیل ہو گئی ہے آج سے ہی، اور آج کا جو آخری جو سیشن تھا وہ بھی جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایڈجن کیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ 60 دنوں کا وقت تھا جو کہ کچھ دن پہلے جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اس سے
جو الیکشن ہے اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 90 دنوں کا ہے، یعنی کہ 90 دنوں کے اندر اندر آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشنز کرانا جو ہے وہ لازمی ہیں، اور 60 اور 90 دنوں کی جو معاملہ تھا اسی کے تناظر میں جو ہے یہ حکومت نے فیصلہ لیا، اور وزیراعظم شہباز شریف چونکہ پہلے ہی یہ اعلان کر چکے تھے اور ان کے اپنے وعدے کے مطابق آج انہوں نے جو ہے سمری جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے وہ بھجوائی صدر مملکت کو، اور صدر مملکت نے فوراً جو ہے اس پہ دستخط کیے، اور آج سے ہی قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل جو ہے وہ تصور کی جائے گی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اور چونکہ آج جو گزشتہ روز جو ہے اچھا، جیسا کہ اویس صاحب بتا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہے اس متعلق بات چیت ہوگی، تو ایک اہم ملاقات بھی آج ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی، کہیے گا آج ملاقات کا امکان ہے، کس وقت ملاقات ہوگی اور کون کون سے نام سامنے آ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے؟ جی بالکل، اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ گزشتہ روز راجہ جو ہیں جو اسپیشلی طور پر جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض، ان کو جو ہے وہ انتظار تھا، لیکن کوئی انٹیمیشن ان کو جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور پھر وزیر اعظم جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنی آخری اسپیچ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے وہاں پر ہی بتا دیا کہ کل ہماری ملاقات ہونی ہے، یعنی کہ آج۔ تو آج کے حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید راجہ ریاض جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کیپٹل ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد بھی گئے ہیں، لیکن آج ملاقات جو ہے وہ طے ہے، آج کسی بھی وقت جو ہے وہ ملاقات ہونی ہے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے مابین، اور اس میں جو ہے وہ نام تجویز کیے جائیں گے۔ 3 دنوں کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ جانا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اویس آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ صدر شاید 2 دن اور لٹکائیں دستخط کرنے میں، لیکن ان کی جانب سے فوری طور پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور اب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ جی بالکل، یہ ٹھیک بات ہے، کافی دنوں سے ان کے رویے میں تبدیلی ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو بہت ساری سمریز ان کو گئی ہیں جن پر انہوں نے بغیر تاخیر کے دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ان کے پاس چوائس زیادہ نہیں تھی۔ وہ اگر دستخط نہ بھی کرتے تو یہ 48 گھنٹے میں خود سے ہی اسمبلی نے ڈیزالو ہو جانا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ان کے پاس بھی آخری اپنے ٹینیور کا آخری فیز جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اگر اچھی گڈ ول جو ہے وہ جنریٹ کر دی جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے بہت خرابیاں کی، بہت زیادہ چیزیں تاخیر کا سبب بنی، بہت ساری چیزیں جو بہتر ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی، لیکن اب یہ سمری پر دستخط کرنے میں جس پھرتی کا، جس برق رفتاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اب شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلیں گی۔ ان کے دستخط کر دینے کے بعد یقینی طور پہ 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے گا سامنے۔ میرے خیال سے اب فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یہ انکمبنٹ ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے بالفور جو ہے وہ کسی ایک نام پر حتمی طور پہ اتفاق کر لیں کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ اگر ان کے بیچ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ پنجاب ہی کی طرح سے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، اور دونوں طرف کے نام بھی چلے جائیں گے، پھر جس کو الیکشن کمیشن چاہے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جی اچھا بخاری صاحب، آپ کا اس معاملے میں کافی وسیع تجربہ ہے۔ راجہ ریاض کو ایز اے اپوزیشن لیڈر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے رول انہوں نے پلے نہیں کیا جس طرح اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ہی نام طے پا جائے گا یا پھر الیکشن کمیشن تک بات جائے گی؟ دیکھیے، جس طرح ووٹر کے پاس ایک دن ہوتا ہے نا اپنی طاقت منوانے کا، جس دن الیکشن ہوتا ہے 5 سال میں ایک ہی دفعہ اس کو موقع ملتا ہے، اسی طرح سے لیڈر آف دا اپوزیشن، چاہے اس کا قد بہت بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے اس کے پیچھے بے پناہ ایم این ایز ہوں چاہے مختصر تعداد ہو، وہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہی اس کو اپنی اہمیت جتانے یا ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا 2 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ تو یہ مارجن آپ دیں ان کو کہ وہ جتنا بھی وقت لینا چاہتے ہیں وہ لیں اس میں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ نام کے اوپر اتفاق ہوگا ان کے بیچ میں،
ایسے لگتا ہے کہ کچھ نئے نام جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی فلوٹ کیے جائیں گے اور یہ معاملہ بالآخر الیکشن کمیشن کو جائے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اویس ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں شہر اقتدار میں چل کیا رہا ہے. اویس, نام کون کون سے سامنے آ رہے ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے؟ تو نام ہم نے سنے دیکھے بھی. راجہ ریاض کیا کچھ نئے نام دے سکتے ہیں؟ جی بالکل سلیم بخاری صاحب جس طرح بجا فرما رہے تھے, کیونکہ ابھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے تمام نظریں جو ہے جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس میں راجہ ریاض بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اور اب چونکہ انہوں نے آج ہماری صبح بھی ان سے جو ہے انٹرویو ہمارا تفصیلی ہوا تھا, اور ان کی رائے یہ ہے کہ کوئی اکانومسٹ آنا چاہیے, لیکن ان کا ہے کہ 3 نام جو ہیں وہ میری جیب میں ہیں اور میں بتاؤں گا نہیں, امانتاً وہ نام ہیں. لیکن ہماری کوشش تھی کہ کیا ظاہر سی بات ہے اگر وزیر اعظم حکومت کی طرف سے کوئی چیز شہباز شریف کی طرف سے اگر آتی ہے, نام آتے ہیں, تو کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت حد تک امکان ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تمام جو پروسیس ہے اگر یہ لنگر آن بھی ہوتا ہے تو یہ تقریباً 8 دنوں تک محیط ہوتا ہے. اب 8 دنوں کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 اگست کی تقریر جو ہے وہ شہباز شریف ہی بطور وزیر اعظم کریں گے. لیکن دوسری طرف جو ہمارے پی ایم ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید 12 تاریخ کو شہباز شریف جو ہے وہ پی ایم ہاؤس جو ہیں وہ چھوڑ دیں. اور اسی سلسلے میں جب ہماری راجہ ریاض سے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ 14 اگست سے پہلے ہی جو نگران جو وزیر اعظم ہے وہ حلف لے لیں گے. تو یہ کہہ تو رہے ہیں یہ چیز, لیکن اب معاملہ پارلیمانی کمیٹی سے. اگر ہم ناموں کی بات کریں تو حفیظ شیخ کا نام تھا, شاہد خاقان عباسی تھا, آج تو جلیل عباس جیلانی کا نام بھی سامنے آتا رہا. کون کون سے نام ہیں جن کی باز گشت چل رہی ہے؟ جی بالکل, جلیل عباس جیلانی صاحب کی تو آپ جو نام لے رہے ہیں یہ اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں یہاں تک بات گئی کہ پی ایم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کروا دی گئی سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پہ, لیکن حقائق اس کے منافی تھے کیونکہ ایسی کوئی ملاقات پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوئی جلیل عباس جیلانی کی. اسی طرح جو حفیظ شیخ ہیں ان کا بھی نام آیا. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جیسے جیسے یہ پچھلے 2 ہفتوں میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا اسی طرح نیا ایک سے بڑھ کے ایک نام جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا رہا, اور اس پر چمگوئیاں اور اس پر پھر کمنٹری اور تمام تر معاملات ہوتے رہے. لیکن اویس ساتھ ہی رہیے گا. بخاری صاحب, یہ جو نام گردش کر رہے ہیں حفیظ شیخ, شاہد خاقان عباسی, کامران ٹیسوری, سراج الحق, اور سب سے اہم جو آج نام زیر گردش کرتا رہا وہ جلیل عباس جیلانی کا, ساتھ ہی ساتھ تصدق حسین جیلانی کا بھی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سا نام زیادہ پاورفل ہے, کس کا نام آ سکتا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اویس کہہ رہے ہیں وہ چونکہ وہاں ہاٹ لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے میں زیادہ تر ان کی انفارمیشن پر ہی اظہار کروں گا. لیکن جو میرے پاس 1-2 اطلاعات ہیں وہ میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکثریت ہے ناموں کی جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ الٹیمیٹلی نگران کابینہ کے وزیر بن جائیں گے. یہ بہت سارے نام ایسے ہیں جن میں پرائم منسٹر کا پوٹینشیل نہیں ہے لیکن وہ نام لیے جا رہے ہیں, اور اس کا میں نے بتایا کہ یہی حل ہوگا کہ بہت سارے نام اس میں سے نگران کابینہ کے رکن بن جائیں گے. دیکھیے, میں راجہ ریاض کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ ایسا ایک نام ادھر سے ٹوسٹ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. اگر آپ یاد کریں تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نام سامنے آ جائے جس پر سبھی حیران رہ جائیں. تو یہ امکان بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی نام کا ٹرائی کیا جانا ہے, یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, تو اس کا اظہار بھی ہمیں راجہ ریاض کی زبانی ملے گا. جہاں تک عباس جیلانی کے صاحب کا تعلق ہے اور تصدق حسین جیلانی صاحب کا تعلق ہے, یہ دونوں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, اور پیپلز پارٹی چونکہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس لیے ان ناموں میں تھوڑا وزن آپ کو لگے گا کہ وہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نگران وزیر اعظم بن جائے. لیکن اسی طرح کے نام جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس بھی ہیں, اور دیگر پارٹیوں نے بھی اپنے اپنے نام جو ہیں وہ یعنی فائنل کیے ہوئے ہیں. راجہ ریاض صاحب بھی کہہ چکے ہیں ان کے نام بھی 3 فائنل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راجہ صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس جو نام ہے وہ بھی اہم ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر اکانومسٹ ہی بننا ہے تو بہت سارے نام ایسے ٹرائی ہوئے
जिनका ये समझ नहीं आ रही थी कि आए कहाँ से। उनमें से एक नाम इसहाक डार साहब का है। नून लीग कहती है हमने नहीं दिया था वो नाम, तो फिर वो आया कहाँ से था। तो जिस तरफ से आ सकता है उस तरफ से अगर कोई नाम आएगा तो वो यकीनन राजा रियाज की कर्टसी ही हम तक पहुंचेगा। तो जैसा मैं पहले भी कहा और ये अवैस भी कह रहे हैं कि अभी तक किसी हतमी नाम तक नहीं पहुंचे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो नाम हम सुन रहे हैं, बेपनाह नाम लिए गए हैं, किशोरी साहब का है, राजुल हक साहब तक का नाम भी ले दिया। और ये अक्सर लोग जो हैं, ये जो काबीना बनेगी निगरान, उसके रुकन बन जाएंगे। लेकिन पूरा फाल किसके नाम निकलेगा बिलाखिर, ये अभी अंदाजे ही हैं सारे। ये सब जिसको कह सकते हैं आपके स्पेकुलेशंस हैं। कोई भी फाइनल नाम मेरा ख्याल है अभी तय करना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, कोई भी फाइनल नाम तय करना मुश्किल है। बुखारी साहब साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, जिस तरह कुछ ही देर में हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से समरी भेजी गई, सदर की जानिब से फ़ौरन ही दस्तखत कर दी गई, आप क्या समझती हैं ऐसे ही सुबह मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की और नाम भी एक फाइनल हो जाएगा, या फिर ये मामला लटकेगा? और देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अलवी साहब तो इंतजार में बैठे थे कब आए समरी तहरीर करने के सब्जी को, और कब मैं साइन उतनी जल्दी साइन करते हुए। तो मैंने उनको पहली बार देखा है किसी भी जो भेजी हुई चीज हो या बिल हो, तो ये समरी उन्होंने बड़ी साइन कर दी, बड़ी उनकी मेहरबानी है। लेकिन अब ये समरी साइन करने के बाद जो मामला हैं, अभी बुखारी साहब ठीक फरमा रहे हैं कि नाम तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है, जो नाम दिए जा रहे हैं उनमें से भी हो सकता है। लेकिन ये बात मैं उनकी एग्री नहीं करती कि अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला जी एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले हो चुका है। उससे दूसरों को राजी करने का फैसला भी बाकी था, वो एक मरहला बाकी था। फैसला बहरहाल हो चुका है। अब वो हफ्ता पहले हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है। इस मुल्क के वजीर आजम बनाने जा रहे हैं आप किसी को सेटअप में। आप इस मुल्क में इंटेलिजेंस की सूरत हाल ये है, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई लास्ट मिनट पर नाम दिया जा सकता है जिसका कोई सिक्योरिटी चेक ना हो, किसी का बैकलॉग ना चेक किया जाए, किसी को ऐसे ही नाम को ले आएंगे, किसी को भी लगा देंगे। माजरत के साथ ये मुल्क के साथ मजाक तो पहले ये करते ही है, लेकिन तो असल में मुल्क के इख्तियार रखने वाले हैं वो तो मजाक नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस मामले को। एक बंदे का बैकअप सेट हो रहा है, वो लास्ट मिनट नहीं होता। इसलिए जो नाम कल फाइनल आना है वो नाम फाइनल हो चुका है। अब कौन उससे राजी नहीं हो रहा और कब मीडिया से लाना है नहीं लाना है, इसका फैसला होना बाकी है। जाहिर है क्योंकि वो नाम अभी तक होल्ड बैक किया गया है, तो इसका मतलब है कि उसके खिलाफ मौजूद है। अब आया वो किसके खिलाफ इख्तिलाफ है और किसके खिलाफ मसला है, तो बाद में जब नाम आ जाएगा पता चल जाएगा। जाहिर है मीडिया भी लाना चाहते थे कि अगर मीडिया कभी फैसला आए तो वो नाम वापस नहीं लेंगे। तो फैसला बहरहाल हो चुका है। कल एक जगह रही ऐसे ही आपको तकल्लुफ के लिए एक मीटिंग होगी, उसमें आपको नाम दे देंगे, तो हम उसको 3 घंटे बैठ के उसके बात करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, तो फैसला वही होगा और वही अटल होगा। ठीक है सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवैस कियानी हमें डिटेल्स बता रहे थे, सबका बहुत शुक्रिया। पंजाब के आवाम की खिदमत का मिशन तेज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में हस्पतालों में 6000 नर्सें भर्ती करने की मंजूरी। लेडी वेलिंगटन हस्पताल की असर नौ तामीर का फैसला किया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी बन गई। देहात में सफाई सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू होगा। मंसूबे के लिए 16 अरब 77 करोड़ जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की खिदमत का मिशन तेज। पंजाब के निगरान काबीना का इजलास। मोहसिन नकवी ने काबीना के फैसलों की तौसीक की। देहात में सफाई सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू होगा। 16 अरब 77 करोड़ जारी कर दिए गए। काबीना ने पंजाब के दही यूनियन काउंसिल में सफाई और सैनिटेशन का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला मोहसिन नकवी 14 अगस्त को करेंगे। प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट के तरीक़ाकार और कवायद ज़वाबित के लिए वज़ारती कमेटी तश्कील दी गई। पंजाब में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए 6000 नर्सों को भर्ती करने की मंजूरी। रबा माली साल के लिए दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दी गई। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के सिरे नौ तामीर को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 में तरमीम और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए जंगलात के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब संसद बोर्ड के सिरे नौ तश्कील और महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम स्पायर के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स के सिरे नौ इजरा की मंजूरी। वज़ीर आला ने काबीना को दौरे उज़्बेकिस्तान के हवाले से ब्रीफ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात आमिर मीर ने बताया उज़्बेकिस्तान में पंजाब के निस्बत कपास की फी एकड़ 3 गुना ज्यादा पैदावार होती है। बाहमी ताउन के मुताबिक मुआहदे हुए हैं जिनके पंजाब की ज़राअत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे।